السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم جان رہے تھے اور اس چیز کو سن رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد یعنی جو نبی بنے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے کی طرف ہم چل رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا تھا؟ ذبیح اللہ کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے ذبیح اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ میں نے اسے سمجھایا تھا بہترین انداز میں اور بالتفصیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں انہیں قربان کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بدلے میں ایک مینڈھا جنت سے بھیج دیا تھا۔ ان کے قربانی کے بجائے ان کے فدیے کے طور پر اللہ رب العزت نے اس مینڈھے کو وہاں پر قربان کیا۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد، دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ساری ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی اولادیں اس کو سنبھالتی ہیں، نابت ابن اسماعیل، پھر اولاد در اولاد سنبھالتے ہیں۔ لیکن درمیان میں قبیلے جرہم کا واقعہ پیش آتا ہے، جو اسے جھڑپ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قصی ابن کلاب کی اولاد واپس سے پھر ان کی حکومتیں آتی ہیں۔ اہل عرب کے اتفاق ہو جانے کی وجہ سے، ان کے متحد ہو جانے کی وجہ سے، بنو اسماعیل کے آپسی اتحاد کی وجہ سے پھر حکومت ان کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ اس میں سے عبد مناف کی اولاد کے ہاتھ میں پھر یہ قبضہ آتا ہے، جن کے 4 اولادیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام عبد شمس، ایک کا نام مطلب، ایک کا نام نوفل۔ پھر ہاشم کے انتقال کے بعد مطلب اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے ہاشم دنیا سے جا چکے ہیں اور انہوں نے اپنے پیچھے اپنے ایک یادگار، اپنے ایک فرزند کو چھوڑا ہے جو مدینہ میں موجود ہے، جن کا نام بتایا گیا تھا شیبہ بن ہاشم۔ تو جب یہ سنتے ہیں بنو حارث کے ایک شخص کی زبان سے، تو وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں بے تحاشا، اپنے گھر جائے بغیر جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اس بنو حارث کے شخص کے صرف خبر دینے سے ہی اور ان کے دل کے اندر ایک اچھال، ایک ابلتا ہوا، ایک امنڈتا ہوا وہ یادگار یعنی تازہ ہوتا ہے، اور وہ نکل پڑتے ہیں اور پلک جھپکتے میں جا کر وہاں پہنچتے ہیں۔ یعنی زیادہ دیر نہیں لگتا، صبح نکلتے ہیں، شام کے وقت میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے رات کا سفر طے کرتے ہیں اپنے اس بھتیجے کو لے کر، جس کا نام شیبہ بن ہاشم ہوتا ہے، اور بعد میں چل کے وہ عبد المطلب بنتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں لے کر، پھر نہلا دھلا کر، صاف کر کے، انہیں اچھا حلہ یعنی جوڑا، اچھا کپڑا پہنا کر ان مجالس کے اندر لے کر جاتے ہیں جہاں بنو عبد مناف بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ پھر ان کی ایک عزت ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے اندر وہ تمام قبضے، یعنی جو ہاشم کے انتقال کے بعد، خواجہ ہاشم کے انتقال کے بعد جس پر انہوں نے اپنا اختیار لے لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، قبضہ یعنی ان کے بعد تو تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھی، تو تمام ذمہ داریوں کو ان کے چھوڑے ہوئے اس یادگار یعنی فرزند یعنی ان کے بھتیجے کو وہ تمام ذمہ داری وہ کیا کرتے ہیں؟ سونپ دیتے ہیں اور دنیا سے رحلت فرماتے ہیں۔ لیکن کرنا ایسا ہوتا ہے کہ تمام چچا جو ہیں ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، نوفل ہوتے حیات میں، تو وہ ایک قطعہ زمین پر کیا کر لیتے ہیں؟ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جب عبد المطلب یعنی جن کا نام شیبہ بن ہاشم ہے، وہ جب اہل عرب سے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں، جو رؤسا ہوتے ہیں، کہ مجھے انصاف دلاؤ، میرے حق کو مجھے دلاؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چچا بھتیجے کے معاملے میں نہیں جائیں گے۔ جب یہ مجبور ہو جاتے ہیں تو اپنے ماموں، اپنے ننیال ایک خط لکھتے ہیں، تو ابو سعید بن عدس یعنی جو یہ خجرت سے تعلق رکھتے ہیں، کس سے؟ قبیلے
हजरत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपने साथ 80 लोगों को लेकर अपने भांजे की मदद के लिए, यानत के लिए, भांजे के हक़ को दिलाने के लिए आ निकलते हैं और नौफल से अपने भांजे के हक़ को लेकर वहाँ अपने भांजे के सुपुर्द करके 3 दिन वहाँ क़याम करके और वो वापस होते हैं। यहाँ तक हमने अच्छी तरह जान लिया था, बितफसील सुन लिया था। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब जब पूरी तरह हर चीज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, उनका पूरा कब्ज़ा हो जाता है, पूरे इलाके में एक रौब, एक दबदबा और उनकी जो अदल व इंसाफ और लोगों के दरमियान, और क्यों ना हो, क्योंकि उनके सुल्ब में मौजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, क्योंकि वो नूर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलकर हज़रत शीत, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, इस तरह चलते हुए हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर औलाद दर औलाद होते हुए अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है जो सिलसिला वहां से आ रहा है वो बिल्कुल पाक है, साफ है, वो बुत परस्ती के अंदर नहीं गया, वो बुत परस्ती के अंदर नहीं गया है, उन्होंने अल्लाह ही को माना है, अल्लाह ही के दीन पर चले हैं वो लोग। तो इस तरह जो सिलसिला आ रहा था, तो अब्दुल मुत्तलिब जब तमाम चीज़ों पर अपना कब्ज़ा अच्छी तरह जमा लेते हैं, अच्छी तरह कंट्रोल हो जाता है, तो उनका तो वो वहाँ पर ठहरते हैं, यानी मक्का के अंदर ही रहते हैं। मक्का के अंदर रहते हुए तो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपनी जगह पर रात के वक्त सोए हुए होते हैं, तो हातिफ़े गैबी उसे कहते हैं, ये नाम अच्छी तरह याद रखिए, हातिफ़े गैबी किसे कहते हैं? यानी पोशीदा आवाज में पुकारने वाला एक फरिश्ता, यानी वो दिखाई नहीं देता है, जो ख्वाब के अंदर पुकार रहा है, बोल रहा है, ऐलान कर रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी अनाउंसमेंट कर रहा है ख्वाब के अंदर, तो वो दिखाई नहीं दे, तो उसको हातिफ़े गैबी कहते हैं, पोशीदा आवाज में पुकारने वाला एक फरिश्ता। वो कह रहा है कि अपने जद्दे अमजद यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एड़ियों के लगड़ने की वजह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के उस जगह पर, मैंने बताया था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस जगह एड़ियां लगड़ी थी और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वहां पर अपना पर मारा था, जिससे पानी निकल आया था और जिसको हम आबे ज़मज़म कहते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये याद दिला देता हूँ, मैं बितफसील इस चीज़ को बतला चुका हूँ कि वहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारा और पानी निकला, लेकिन ये सिलसिला तो आब ज़मज़म का चलता रहा और महफूज रहा। लेकिन एक हुकूमत आई थी कबीले जुरहुम की, जो आकर वहाँ बस गए थे और जिन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलादों से उस जिम्मेदारियों को छीन लिया था। जब वो अच्छी तरह काबिज हो गए थे तो उन्होंने बनु इस्माइल के अंदर नाइत्तेफाकी की वजह से वो कमजोर गिर गए, तो ये लोग पूरी तरह वहां पर काबिज हो गए और बनु इस्माइल वहां से बिखर गए थे। जब अहले अरब के इत्तेफाक की बिना पर कि अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम इन्हें मार देंगे, इन्हें कबीले जुरहुम को, तो वो वहां से भाग निकलने का कोशिश की। तो साथ ही साथ उसमें जो एक बादशाह बना था, हाकिम बना था, जिसका नाम अम्र इब्न हारिस था। क्या था? अम्र इब्न हारिस। बहुत जालिम, सफाक, बदचलन था। तो उसने जाते जाते क्या किया था, आबे ज़मज़म के पानी को बंद कर दिया था, यानी बिल्कुल नसीब मनसिया, यानी जो हदाये और तोहफ़े, गिफ्ट वगैरह खाने काबा के लिए दूर दराज से दिए गए थे। इसी तरह इस्कंदरे यार फारसी ने भी जो दिया था, एक हिरनी ग़िज़ालुल काबा जिसे कहते हैं, बहुत जेवरात से सजी हुई थी वो, तो उसे भी उसने वो चाहे ज़मज़म यानी ज़मज़म के कुएं के अंदर डाल दिया था। ज़मज़म के कुएं के अंदर डाल देने के बाद सिर्फ डाला नहीं, बल्कि ज़मज़म के निशानात तक को क्या कर दिया था, मिटा दिया था, उसके अलामात को, उसके इशारे तक को भी मिटा दिया था। तो हातिफ़े गैबी यानी पोशीदा फरिश्ता, यानी चिल्लाने वाला, फुकारने वाला गैब की तरफ से वो ये कह रहा है कि अपने जद्दे अमजद की उस निशानी को क्या करो, आप खोजो और उसको निकालो, जो आबे ज़मज़म, मैं बताया था कि आबे ज़मज़म को एक मर्तबा बिल्कुल बंद कर दिया गया था। तो ये उठते हैं, परेशान होते हैं सुबह सवेरे। कौन? अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शैबा बिन हाशिम है। उठकर परेशान होते हैं, कहाँ हैं ये। अब उस दिन पूरा उनकी परेशानी के अंदर गुजरती है। फिर शाम का वक्त होता है, वो जाकर उसी जगह पर सो जाते हैं जिस जगह दूसरी रात सोए हुए थे।
یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ رؤیا صادقہ ہے یعنی سچا خواب ہوگا، جب مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ اس نشانی کو، اس آب زمزم کو نکالنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے، اوپن کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اب یہ کہاں پر ہے؟ اس لیے کہ پورے اس کے نشانات کو مٹا دیا گیا تھا، تو یہ بھی مجھے بتا دیا جائے گا کہ یہ کون سی جگہ پر ہے، کہاں پر سے کھودیں گے۔ ایسا تو نہیں پورے مکہ کے احاطے کو کھود ڈالیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ممکن بھی نہیں، اس لیے کہ پتھریلی زمین ہے۔ تو اس رات سو جاتے ہیں وہ گہری نیند کے اندر، پھر خواب میں آن کے پکارنے والا ایک فرشتہ پکارتا ہے، کہتا ہے کہ آپ صبح کے وقت جب اٹھیں گے، یعنی پکارنے والا ہاتف غیبی پکارتا ہے کہ آپ صبح کے وقت جب اٹھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اصاف اور نائلہ دو بت تھے مکہ کے اندر۔ اچھا، ذہن میں آئے گا کہ مکہ میں جب بت پرستی نہیں تھی تو یہ بت آئے کہاں سے؟ یہ بت یعنی یہ مورتیاں کہاں سے آئے جب مکہ کے اندر بت پرستی نہیں تھی؟ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ عمرو ابن لحی، یہ ہے عمرو ابن لحی۔ عمرو ابن لحی یہ ایک بدمعاش شخص تھا، یعنی جو تجارت وغیرہ کرتا تھا، تو ملک شام وغیرہ جاتا تھا، تو وہاں دیکھا کہ رومیوں وغیرہ کے جو قصے کہانیوں کی کتابیں وغیرہ تھیں، تو وہاں سے وہ اٹھا کر ساری چیزوں کو لایا، ایک چھوٹا سا بت لایا، تو آہستہ آہستہ وہاں پر بت پرستی کیا ہو گئی تھی؟ شروع ہو گئی تھی۔ کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بالتفصیل آگے ہم جانیں گے اس کو۔ تو اس طرح وہاں پر مورتیاں آ گئی تھی، بت پرستی چالو ہو گئی تھی، لیکن یہ عبد المطلب وغیرہ جو تھے یہ ان کی عزت وغیرہ نہیں کرتے تھے، بت پرستی وغیرہ نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو بھی یہ لوگ مانتے تھے، اور اس طرح دوسری چیزوں کو مان لیتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر تھے۔ کس پر تھے؟ دین ابراہیمی پر تھے یہ لوگ۔ تو جب ہاتف غیبی انہیں یہ بتلاتا ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھیں گے تو ایک بت اصاف اور نائلہ، اصاف یعنی مرد کی شکل کا وہ بت تھا، یعنی جیسے ایک مرد کی شکل ہوتی ہے، شباہت ہوتی ہے، تو اس طرح بنا ہوا ایک بت تھا، تو وہ رکھا۔ اور نائلہ اس بت کو کہا جاتا تھا، اس مورتی کو، اس دیوی کو کہا جاتا تھا، یعنی جو عورت کی شکل کی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ دو بت رکھے ہوئے تھے مکہ کے، یعنی باہر دو جگہ پر۔ تو اس کے درمیان میں ایک کوا بیٹھ کر اپنا ٹھونٹ مار رہا ہوگا اس جگہ پر، تو وہی وہ جگہ ہے جہاں پر آب زمزم ہے۔ تو یہ صبح میں بیدار ہوتے ہیں، کون؟ عبد المطلب بیدار ہو کر چلتے ہیں اسی جانب، اصاف اور نائلہ کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کوا بیٹھ کر وہاں پر ٹھونٹ مار رہا تھا۔ تو یہ جو راز ہے جو انہیں خواب کے ذریعے بتائی گئی تھی، تو یہ صرف اپنے ایک بیٹے سے، اس وقت ایک بیٹے ان کے ہوتے ہیں حارث، جن کا نام کیا تھا؟ حارث ہوتا ہے، تو وہ اس سے اس بات کو شیئر کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ ہم راز بس صرف وہ جانتے ہیں، بیٹا اور باپ دونوں جانتے ہیں، اور کوئی نہیں اس بات کو جانتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اور جاتے ہیں دونوں، اس بات کا پلاننگ کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں کہ اب جا کے ہم کو اس جگہ کو کھودنا ہے۔ جب کھودنے کے لیے آتے ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ مانے آتے ہیں، کیونکہ وہ بت کو بہت وہ لوگ اہتمام کی چیز سمجھتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اس کے درمیان میں جب یہ کھودنا چالو کرتے ہیں، تو کھدائی شروع کرتے ہیں، تو یہ لوگ مانے آتے ہیں، روکتے ہیں، لیکن یہ باپ بیٹے کسی کا سننے کو تیار نہیں، بالکل اس بات کو پختہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں کہ کھودنا ہی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے اس کام کو پورا کرنا ہی ہے۔ تو یہ کھودتے ہیں، تھوڑا ہی کھودے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایے و تحائف جو عمرو ابن حارث نے دفن کر دیا تھا اور ڈال دیا تھا کنویں کے اندر، وہ نکلنے لگتی ہیں۔ غزال الکعبہ، وہ ہرنی کا جو نام تھا، تو وہ ہرنی بھی نکلنے لگتی ہے اس کے اندر سے، یعنی سب کو نکالا جاتا ہے، اور پھر کچھ کھولتے ہیں تو آب زمزم کا پانی بھی وہاں سے نکل آتا ہے واپس۔ جب نکل آتا ہے، اب عبد المطلب کی ایک عزت ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی آج بھی وہاں اتنا ہی قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے آج بھی عرب کے اندر۔ تو ایک شہرہ مچ جاتا ہے لوگوں کے درمیان عبد المطلب کے اس کارنامے کے ذریعے۔ تو عبد المطلب اس خوشی کے اندر پھولے نہیں سماتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ پانی کا نکل آنا، وہ بھی آب زمزم جو ان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جس کی نسبت ہے۔ تو اس طرح بہت زیادہ خوشی میں، انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس وقت میں کچھ عجیبی بات اپنے گفتگو کے اندر کر جاتا ہے، بہت زیادہ خوشی میں انسان کچھ کا کچھ بول جاتا ہے۔ تو اس وقت ایسے ہی ان کی زبان سے بھی ایسے ہی منت مان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت، یعنی اللہ سے اس بات کی منت مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت
اگر مجھے 10 کے 10 بیٹے دے گا اور 10 کے 10 جوان ہوں گے اور میرے بازو بن جائیں گے، یعنی ہم مددگار، یعنی بالکل میرے لیے مددگار بن جائیں گے، تو میں ان میں سے ایک کو کیا کروں گا؟ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ آئی گئی بات سب ختم ہو جاتی ہے، یعنی انہوں نے نظر مان لیا خوشی کی حالت میں، ایک ان کی عزت، ایک پورے عوام کے اندر ایک عزت قائم ہو جاتی ہے، اور ایک فخریہ، یعنی کیا کہیں گے، ایک بڑا لوگ سمجھنے لگتے ہیں، جتنا تو سردار سمجھتے تھے اور بھی زیادہ ایک بڑا یعنی اپنا سمجھنے لگتے ہیں ان کو۔ تو اس طرح انہوں نے ایک منت مانی، اللہ رب العزت نے ان کو 10 اولاد بھی دی، اور وہ 10 کے 10 کیا ہوئے؟ بڑے بھی ہوئے اور جوان بھی ہوئے، اور سب کے سب بالکل ہونہار اور شجاع، بہادر۔ تو اس طرح کا جب یعنی ایک مدت گزر جانے کے بعد میں عبد المطلب سوئے ہوئے تھے، کہاں پر؟ حتیم کعبہ، یعنی کعبہ کے قریب میں سوئے ہوئے تھے۔ خواب میں کہنے والا کوئی کہتا ہے، وہی ہاتف غیبی کہنے والا کہتا ہے، عبد المطلب کیا آپ بھول گئے؟ کیونکہ عبد المطلب عرصے دراز ہو گیا تھا، ظاہر سی بات ہے انسان اتنے دراز کے اندر کچھ ہی لوگوں کو یاد رہتی ہے، اکثر تو بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک لمبا واقعہ گزر گیا، اپنے اس منت کو پورا کیجئے جو آپ نے اللہ کے نام پر اپنے لیے مانگا تھا۔ اب وہ یہ نہیں متعین کرتا ہے کہ کیا تھا، جب یہ سنتے ہیں، وہ سننے کے بعد پریشان ہوتے ہیں، صبح ہوتے ہی پریشان ہوتے ہیں، تو صبح اٹھ کر ایک مینڈھے کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح کر دیتے ہیں اللہ کے راستے پر، اور مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں اسی جگہ پر، اسی مکہ کے قریب یعنی کعبۃ اللہ کے قریب حتیم کعبہ میں یعنی آرام فرما رہے تھے، تو اچانک سے پھر نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی خواب دیکھتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو اٹھ کر ایک گائے کو ذبح کر کے مسکینوں میں کیا کر دیتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پھر خواب میں دیکھتے ہیں، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ بتلانے والا جو انہیں بتلا رہا ہے خواب کے اندر، وہ اس چیز کو متعین نہیں کر رہا ہے کہ اس وقت میں انسان ظاہر سی بات ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے جب متعین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نبی تو نہیں تھے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ بتلا دیا جائے گا، فرشتوں کو بھیج کر ڈائریکٹ بتلا دیا جائے گا، تو ایسا تو نہیں تھا۔ تو پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں تو صبح اٹھ کر ایک اونٹ کو ذبح کر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مساکین کے اندر کھلا دیتے ہیں۔ پھر چوتھا دن جب یعنی سوتے ہیں اسی طرح، جو خواب میں دیکھتے ہیں، کہنے والا کہہ رہا ہے، تو یہ بڑے بھولے پن سے، عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو گرا کر کے سامنے والے سے سوال کرتے ہیں، وہ دکھتا تو نہیں، صرف آواز ہے، پوچھتے ہیں آپ ہی بتلا دیجئے کہ اللہ کے راستے میں کس چیز کو قربان کروں؟ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو کیا کرو؟ قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اسی چیز کی ہی منت مانی تھی پہلے، اور منت کا پورا کرنا ان کے ذمے میں ضروری تھا۔ اور یہاں پر رک کر یہ بتلا دیتا ہوں کہ ہمیں منت ماننا منع نہیں ہے، مان سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی جو ضروری ہے، جو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم منت مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا فلانا کام کر دے گا تو میں کیا کروں؟ 10 رکعت نفل نماز ادا کروں، کیونکہ جو چیز فرض ہے، ہم وضو کے سلسلے میں یہ منت نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلانا کام کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ وضو کروں گا۔ تو وضو کوئی فرض چیز نہیں ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو جو چیزیں فرض ہیں ہم انہی چیزوں کی ہی کیا کر سکتے ہیں؟ منت مانگ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے منت مانگی تھی اس وقت، اور اس وقت شریعت کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن شریعت جب آیا تو اس نے ہر چیز کا ایک لمٹ اور ہر چیز کا ایک حد قائم کر دیا کہ کہاں تک کس چیز کو کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت اسی کا نام ہے۔ تو جب ایسا واقعہ ہوتا ہے، رات میں دیکھ کر جب یہ خواب متعین ہو جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو اب یہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر صبح سویرے نکلتے ہیں اور اپنے تمام بیٹے کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کی اولادوں میں ایک دوسری جان آ رہی ہے۔ دوسری جان، ایک تو وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے وہاں بھی اشارتاً ہی کہا گیا تھا، متعین نہیں کیا گیا تھا، اشارتاً ہی کہا گیا تھا، لیکن نبی کا خواب کیا ہے؟ رؤیائے صادقہ میں سے ہے۔
तो यहाँ भी ये अपने 10 बेटों को जमा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें 10 औलाद दे दी थी, 10 बेटे दिए थे। 10 बेटे कौन कौन थे? उनमें से एक का नाम क्या था? अब्बास था, और एक का नाम हमजा था, और एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। और अब्दुल्ला और हमजा ये दोनों की शक्ल और शबाहत एक दूसरे से बिल्कुल मैच खाती थी। और चौथे जो थे उनका नाम था अबू तालिब। अबू तालिब आप लोगों को आगे और तफसील से मालूम होगा। अबू तालिब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत यानी लख्ते जिगर चचा थे, जिन्होंने इनकी बहुत हिफाजत की थी। इसी तरह हमजा भी थे, अब्बास भी थे, लेकिन अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है। अबू तालिब जिनका नाम था अब्द मनाफ, यानी अपने परदादा के नाम पर था। परदादा के नाम पर क्या था? अब्द मनाफ। और इसी तरह एक चचा थे जिनका नाम था जुबैर। इसी तरह एक चचा थे जिनका नाम था हजल। क्या नाम था? हजल नाम था। और इसी तरह एक हारिस। हारिस मैंने बताया जो अपने वालिद के साथ मिलकर क्या कर रहे थे? खुदाई कर रहे थे आब जमजम को निकालने के लिए। और एक का नाम मुकव्विम था, एक का नाम जरार था, और एक का नाम अबू लहब था, जिसके सिलसिले में सूरह लहब नाजिल किया गया है। आपने सुना होगा उसके सिलसिले में। अल्लाह ताला ने आगे चलकर भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो उसका ये उसकी अबू लहब इसकी कुन्नियत हो गई। नाम असल अब्दुल उज्जा था इसका नाम। तो ये 10 चचा थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको 6 लड़कियां भी अता की थी। 6 लड़कियां। किसको? अब्दुल मुत्तलिब को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फूफियां हैं। एक का नाम सफिया था, और एक का नाम उम्मे हकीम था, एक का नाम आतिका था, एक का नाम अरवा था, एक का नाम बर्रा था, और एक का नाम उमैमा था। तो ये कुल 16 औलादें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसको अता की थी? अब्दुल मुत्तलिब को अता की थी। तो ये सुबह सवेरे परेशान होने की हालत में क्या करते हैं? निकलते हैं, अपने 10 बेटों को जमा करते हैं, क्योंकि 10 के 10 बेटे होने वाले, क्योंकि नस्ल ही चल रही है शराफत वाली, शरीफ खानदान की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शरीफ खानदान को और ज्यादा क्या करने वाला था? इज्जत बख्शने वाला था। तो सबको जमा करने के बाद पूरा माजरा, पूरा वाकया क्या करते हैं? बयान करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये किया, लेकिन अब ये चीज मुतय्यन हो गया कि अपने बेटों में से किसी एक को क्या करना है? अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान। तो सब बेटे सोचते हैं, सोचने के बाद सब एक जुबान होकर कहते हैं, क्योंकि सब मुती और फरमाबरदार, क्योंकि नबी की क्या है? एक नस्ल चल रही है, लेकिन नबी नहीं आए हैं उनके दरमियान, एक नबी थे, यानी उन्हीं की औलादों की एक नस्ल चल रही है। सब कहते हैं कि आप जिसको चाहें अपने मर्जी से अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दें। तो अब ये करते हैं कि सबके नाम पर कुरान अंदाजी करते हैं, डालते हैं ना चिट्ठी इस तरह लिखकर। तो उस जमाने के एतबार से जो भी होगा उसको क्या करते हैं? कुरान अंदाजी करते हैं। तो उसमें से नाम निकल आता है सबसे लख्ते जिगर जो बेटा होता है, जिसके अंदर शुजात, खूबसूरती, हुस्न, जमाल, और साथ ही साथ में और उसी के सुल्ब में मौजूद वो नूर जिससे आगे चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले हैं, जिनका नाम है अब्दुल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल्लाह। तो उन्हीं का ही नाम निकल आता है। अब ये और ज्यादा परेशान कि इतना होनहार बच्चा, शुजा यानी बहादुर, बहादुरी में भी कमाल, और हुस्न जमाल बिल्कुल बेहतरीन दम पूरा। तो वो भी खड़े हो जाते हैं। जैसा शुजा बेटा तो ऐसे ही उनका हौसला भी है। खड़े हो जाते हैं जब उनका नाम निकलता है, कहते हैं कि चलिए अब मुझे ज़िबह कीजिए। ये वही जान है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों के अंदर एक दूसरी जान है। एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाया था, फिर यहां आजमा रहा है। अब ये अपने बेटे को निकल पड़ते हैं लेकर ज़िबह करने के लिए। कौन? मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब निकल पड़ते हैं अब्दुल्लाह को लेकर ज़िबह करने वाले। लेकिन इनकी जो ननिहाल वाले होते हैं, बनी मखजूम, तो ये आड़े हाथ आ जाते हैं, यानी वहां पर उनके मुखालिफ में आ जाते हैं, हम ज़िबह करने नहीं देंगे। जब देखते हैं ननियाल वाले कि ये अपने अज़्म में बिल्कुल पुख्ता हैं। कौन? अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि उस वक्त में वो सरदार भी थे। तो अब ये कहते हैं कि अब कुछ चलेगा नहीं। तो उनको मशवरा देते हैं कि एक काहिना है, काहिना जो नुजूमी जैसे होते हैं, गैब की खबर बताते हैं, या इस तरीके की हाथ देखकर खबर बताते हैं, तो ये काहिना कल की खबर बता देते हैं। तो इस तरीके की औरतें और ये सारी चीजें उस वक्त में भी थी, और वहीं से आगे से ही चलते हुए यहां तक आ रही हैं। तो उसके पास सब लोग इकट्ठा होकर जब उनकी बात सुनते हैं, चलो हम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसा ऐसा माजरा है। जब वो कोई बात बताए तो हम देखते हैं, अगर अमल करने के काबिल होगा तो हम उस पर अमल करेंगे। जब ये बात सुनते हैं, क्योंकि उन्हें भी उनकी बातें माननी थी, ननियाल का ताल्लुक ससुराली रिश्ता है, तो सब एक साथ होकर जाते हैं और पूरा माजरा अब्दुल मुत्तलिब क्या करते हैं? उसके सामने बयान करते हैं।
تو وہ سوال کرتی ہے کہ تمہارے قبیلے کے اندر اور تمہارے اندر میں ایک جان کی دیت کتنی ہے؟ دیت یعنی ایک جان کا بدل، یعنی عبداللہ کو وہاں پر کیا کیا جانا تھا؟ قتل کیا جانا تھا، یعنی اللہ کے راستے میں قربان کیا جانا تھا۔ تو یہ پوچھتی ہے کہ تمہارے یہاں اگر کوئی کسی کو مار دے تو اس میں سے ایک جان کی دیت اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فدیہ یا دیت بول دیں، تو کتنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 10 اونٹ۔ تو وہ یہ مشورہ دیتی ہے کہ اسے لے جاؤ ساتھ میں، لے کے جانے کے بعد 10 اونٹ اور اس کے نام پر کیا کرو؟ قرعہ اندازی کرو۔ جب تک اونٹوں کا نام نہ نکل آئے تب تک اونٹوں کی تعداد کیا کرتے ہیں؟ رہنا ہے، بڑھاتے رہنا ہے۔ تو یہ لوگ یہاں سے اٹھے اور لے کر حضرت عبداللہ کو، خواجہ عبداللہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ کہاں پر؟ جہاں پر یہ لوگ قربانی وغیرہ دیتے تھے، اللہ کے نام پر چڑھاتے تھے، تو وہاں لے کر پہنچے۔ 10 اونٹوں کے نام اور ساتھ میں ان کے نام پر قرعہ اندازی ہوا۔ قرعہ اندازی جب کیا، قرعہ اندازی یعنی چٹھی میں، سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ چٹھی وغیرہ یا اس زمانے میں جس طرح نام ڈالتے تھے تو اس طور طریقے پر انہوں نے کیا۔ تو 10 اونٹ پر جب کیا تب بھی ان کا نام نکل رہا، کس کا؟ عبداللہ کا نام۔ پھر پریشان، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیا، پھر 10 اونٹ اور بڑھایا، پھر 10 اونٹ اور بڑھایا۔ تو اس طرح ان کا سلسلہ کیا رہا؟ پہنچا 100 اونٹ تک۔ جب 100 اونٹ پر پہنچے تو وہاں پر نام نکل آیا کس کا؟ حضرت خواجہ عبداللہ کا نام نکل آیا۔ تو لیکن عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو مانوں گا نہیں، کیونکہ یہ بس ایسے ہی فرضی طور پر نکل آیا ہے۔ ایک بار یعنی 10 مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا، ایک مرتبہ ان کا نام نکل گیا، میں اس کو مانوں۔ پھر دوبارہ قرعہ اندازی ہوا، یعنی 12واں مرتبہ پھر قرعہ اندازی ہوا، پھر بھی نام کس کا نکلا؟ اونٹوں کا۔ پھر 13ویں مرتبہ کیا ہوا؟ قرعہ اندازی ہوا، پھر بھی نام کس کا نکلا؟ اونٹوں کا۔ تو اب یہ کیا ہوئے؟ اس بات پر راضی ہو گئے اور وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے 100 اونٹ کو اللہ کے راہ پر کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ قربان کرنے کے بعد مساکینوں کو تقسیم کیا، وحوش کو یعنی پرندوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح پورے گوشت کو کیا کر دیا؟ یعنی اللہ کے رام پر قربان کر کے پرندوں میں، مساکینوں میں کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، اور اپنے پیارے فرزند حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ میں لے کر خوشی خوشی کیا ہوئے؟ لوٹے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں دوسری جان تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی سے جن کا تعلق تھا اور اولادوں میں سے ہی تھی، اور آگے چل کے جن سے اللہ تعالیٰ ایک نبی جو رحمت للعالمین کو بھیجنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو لے کر وہاں پہنچے۔ تو ایک مرتبہ اسی واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، یعنی یہ بھی ذبیح اللہ بن گئے، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر ایک یہودی آیا اور کہنے لگا یبن الذبیحین، کیا کہنے لگا؟ یبن الذبیحین، اے 2 ذبیح کے بیٹے، یہ 2 ذبح ہونے والے کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کر اور ہنسنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو رک کر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام یعنی چوکنا ہو کر دیکھے یبن الذبیحین کیسے کہا، کیونکہ ان کو ایک ہی واقعہ معلوم تھا، دوسرا واقعہ نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ بیان کیا ان کے سامنے میں، کس کے؟ صحابہ کرام کے سامنے میں، کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد محترم خلیل اللہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں قربان کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کے بدلے میں کیا کیا؟ ایک مینڈے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے فدیے کے طور پر بھیجا دیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اشارے کے طور پر اس بات کو ان کے نظر کی منت کو پورا کرنے کے لیے کہا اپنے اولاد کے ذریعے، لیکن 100 اونٹوں کے فدیے پر کیا کیا؟ اس بات کو ختم کیا اور ان کی حفاظت فرمائی، کس کی؟ عبداللہ کی۔ اور آج بھی اسلام میں ایک جان کی جو دیت ہے وہ کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے، یعنی ایک جان کا بدل۔ کوئی انسان اگر ایک انسان کو قتل کرتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر اگر سامنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کے بدلے میں کتنے اونٹوں کی اجرت دینی پڑے گی؟ 100 اونٹوں کے برابر اجرت دینی پڑے گی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چل کر یہاں تک پہنچا، یعنی حضرت خواجہ عبد المطلب کے 10 لڑکے، 10 لڑکوں میں سے عبداللہ ہی کے نسل سے، یعنی عبداللہ ہی کے فرزند کون بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے آگے آئندہ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔